مارننگ JNN نیوز کے ساتھ میں ہوں طیبہ اور میرے ساتھ ہیں ریحان جہانگیر خان. گڈ مارننگ, السلام علیکم. امید ہے ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کی شروعات بہت اچھی رہی ہوگی. بارشوں کا ایک جو ہے وہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے فائنلی پاکستان میں. پچھلے دنوں ہلکی ہلکی ہوئی تھی, لیکن اب لگتا ہے کہ اس ہفتے پوری مسلسل بارشوں کا جو یہ سلسلہ ہے یہ تھمنے والا جو ہے نہیں ہے. آگے رمضان بھی قریب ہے اور سننے میں آیا ہے کہ رمضان کے دنوں میں بھی موسم خوشگوار رہنے کا جو ہے وہ زیادہ امکان ہے. اس کے علاوہ سیاسی صورتحال ہم دیکھیں, موسم تو سینٹ الیکشن کل ہے اور آج بھی اس کے لیے اہم بیٹھکیں ہو رہی ہیں ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے, اور اعتماد میں لے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب. دوسری طرف اپوزیشن جن کے پاس 53 ووٹ ہے جبکہ حکومت کے پاس 47 ووٹ ہے. 4 ووٹ ہیں جو کہ اہم کردار ادا کریں گے. ان کے اوپر جو ہے دونوں پارٹیاں جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ آزاد یا کوئی بھی جو ہے وہ امیدوار جو ہے وہ لے لیں. کل پتہ چلے گا جناب, کل تمام اراکین اسمبلی جو ہے جو نئے سلیکٹ ہوئے ہیں وہ حلف اٹھائیں گے اور حلف اٹھانے کے بعد جو ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوگا. بالکل. اور اب ہیڈ لائنز کی طرف بڑھیں. جی بالکل, اب چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف. اب کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, حکومتی پناہ گاہوں میں ہر قسم کی سہولت میسر ہوگی. وزیر اعظم عمران خان کا 3 کروڑ خاندانوں کی مالی معاونت کا اعلان, کہا جون میں ان تمام خاندانوں کو سبسڈی مل جائے گی. چینی حکومت نے دنیا کا پہلا وائرس پاسپورٹ متعارف کروا دیا. پاسپورٹ میں مسافروں کی کرونا وائرس سے متعلق معلومات درج ہوں گی. پاسپورٹ کو ہیلتھ سرٹیفکیٹ کی طرز پر بنایا گیا ہے. سونا اگلتے پہاڑ پر افریقی دیہاتیوں کا قبضہ. لوگوں کا راتوں رات امیر کا خواب سچ ہونے لگا. غریب ملک میں ملا جب سونے کا پہاڑ تو لوگوں کا سمندر امڈ آیا. مختلف گروپوں میں جھگڑا, سیکیورٹی اداروں کی مداخلت. گلوکاری میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی بلکہ میں کرکٹر بننا چاہتا تھا. معروف گلوکار عاطف اسلم نے کہا, والدین کے کہنے پر کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا. وہ نہیں جانتے تھے کہ میں کتنا اچھا کھلاڑی تھا. شوبز کے بعد بیوٹی برانڈ میں انٹری. پاکستانی شوبز انڈسٹری کی نامور اداکارہ اور ماڈل عائشہ عمر نے اداکاری اور ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ اپنا بیوٹی لائن بھی متعارف کروا دیا. عائشہ عمر نے اپنا برانڈ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر لانچ کیا. میدان ویران, پریکٹس اور ٹریننگ متاثر جبکہ کھلاڑی مایوس اور پریشان. کرونا وائرس کے خطرے کی وجہ سے جاپان میں غیر ملکی تماشائیوں کے بغیر کھیلوں کا سب سے بڑا ایونٹ اولمپکس کرانے کا فیصلہ کر لیا. ویلکم بیک. اور خبریں آپ نے سنی اور تفصیل ابھی ہم آرام سے آپ کو بتاتے رہیں گے ساتھ ساتھ, کیونکہ ہمارے ہمیشہ کی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اینکر کو تھوڑا بہت اس کے گلے کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ سٹارٹ کیا کریں. ہیڈ لائنز کے بعد میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں اور بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے. ہاں بالکل یہی بات ہے. اچھا جی, سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اب کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. پناہ گاہ میں ہر قسم کی سہولت میسر ہوگی. وزیر اعظم عمران خان کا 3 کروڑ خاندانوں کی مالی معاونت کا اعلان کر دیا گیا ہے. جون میں ان تمام خاندانوں کو سبسڈی مل جائے گی. کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ ویسے وزیر اعظم صاحب کے یہ پروجیکٹ کام کا ہے. جو لوگ گھر کے بغیر رہتے ہیں, مسافر ہیں, ان کے لیے تو اچھا ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب ہمیں اخلاقیات کا درس آپ ہی نے دیا اور
کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سب سے زیادہ اخلاقیات اور شرم اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے دلایا. ہاں بالکل. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس قوم کو وہی موٹیویشن دوبارہ دیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو پناہ گاہ دیں, سونے کی جگہ دیں, ان کو کھانا دیں. ان کو اپنے پیڑوں پہ کھڑا کیوں نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اس ملک سے بے روزگاری ختم کرتے اور ایسے سسٹم لاتے, ایسا نظام لاتے کہ لوگ خود کھماتے, لوگ خود کھا پاتے, لوگ کسی اور کے کنٹینر کے محتاج نہیں رہتے کہ ابھی ایک کنٹینر آئے گا جس میں کھانا ہے تو ہمیں کھانا ملے گا. تو وزیر اعظم صاحب آپ نے ایک خیر سگالی, ایک نیک نیتی سے کام کیا ہوگا, لیکن میرے نظر میں یہ آپ عوام کو جو ہے مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے, اپنے پیڑوں کے اوپر کھڑا نہیں کر رہے ہیں آپ. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اس ملک سے بے روزگاری ختم کرتے, مہنگائی ختم کرتے, ایسے جاب کے مواقع لاتے کہ ہر مزدور, ہر غریب خود کھانا خرید سکتا عزت کے ساتھ اور بتا سکتا کہ میں خود کما کر کھا سکتا ہوں. بالکل. اور انہوں نے اسلام آباد میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پناہ گاہ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے, مستحق لوگوں کو پناہ گاہ میں سہولت فراہم کر رہے ہیں, ضروری ہے کہ پناہ گاہوں کے کھانے کا معیار اچھا ہو. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مشکلات میں گھرے مزدوروں کے لیے یہ پناہ گاہ ایک نعمت کی طرح ہیں. تو کیوں نعمت کی طرح کیوں آپ ان کو روزگار دیں, تو ان کے لیے یہ پناہ گاہ جو بزرگ افراد ہیں جو کام نہیں کر سکتے ان کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ نعمت کی طرح ہے, لیکن اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ جی مزدور طبقے کے لیے. تو اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹرک متعارف کروایا ہے جو ہر جگہ پہ جائے گا اور کھانا فراہم کرے گا جن کو جہاں پہ کھانے کی ضرورت ہوگی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سے چلو 15 سے 20 لوگوں کو روزگار مل جائے گا, لیکن وہ جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں نا وہ محتاج ہو جائیں گے. وزیر اعظم صاحب آپ کی سوچ بالکل ٹھیک ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب ایک مضبوط پاکستان اور ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے یہ بہت ایک کمزور آپ نے قدم اٹھایا ہے. آپ کو لوگوں کو مضبوط کرنا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ جو آپ لوگوں کی نوکریاں چھین رہی ہیں, آپ کی وجہ سے جو ملک اپنے پاکستان سے اپنے پروجیکٹس واپس لے رہے ہیں, جن لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں مہنگائی کی وجہ سے, ڈاؤن سائزنگ کے نام سے, آپ اس کو روکے نہ, تاکہ لوگ اس مجبور ہی نہ ہو کہ وہ آپ کے کنٹینر سے کھانا کھا لیں, بلکہ یہی کھانا فری میں آپ بھیج دیا کرے کبھی کسی دن اپنا دلی خواہش پورا کر لے. لیکن پناہ گاہ کے جو آپ نے ابتدا کی, آپ لوگوں کو تو 50 لاکھ گھر دینے والے تھے نا, تو وہ ایک بیڈ میں سب ایک ہاسٹل کی طرح ایک ہی روم کے اندر سو رہے ہیں. کس عزت سے وہ لوگ سو رہے ہیں؟ کیا یہی عزت, یہی وہ شرم اور وہ ساری چیزیں آپ دلا رہے تھے قوم کو 10 سال جس کے بعد آپ کو حکومت ملی؟ میں خیال وزیر صاحب آپ کو جو یہ مشورے دے رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, آپ کو پہلے تو اس کو بدل لینا چاہیے اور اپنی سوچ جو آپ اپنے پرانی تقریریں واپس دیکھیں, اپنے پرانے خیالات واپس دیں کہ یہ وہ عمران خان نہیں ہے جو کنٹینر پہ کھڑا ہوتا تھا, یہ وہ عمران خان ہے جو ابھی سیاسی کھیل کھیل رہا ہے اور جو عوام کو بس اور ہی نیچا دکھا رہا ہے. اور عمران خان کا کہنا تھا خیبر پختونخوا, پنجاب اور گلگت بلتستان کے شہروں میں مطلب گلگت سے کراچی تک لوگوں کو محتاج کر دو بھائی, مطلب محتاج نہیں, ہیلتھ کارڈ ان کو دیا جائے گا جس کے ذریعہ ہسپتال. ہاں یہ والا میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ہیلتھ کارڈ میں اپریشیٹ اس لیے کروں گا کیونکہ ہیلتھ کارڈ کے تھرو کوئی بھی بندہ جا کے, چاہے وہ امیر ہو غریب ہو, وہ جا کے اپنا علاج کرا سکتا ہے 10 لاکھ روپے تک کا. 10 لاکھ روپے تک کا علاج, اور وہ سرکاری, چونکہ وہ سرکاری اسپتال ہے, اس میں ہمارا حق ہے, وہ ہماری پیسوں سے چلتا ہے, ہماری ٹیکس سے چلتا ہے, تو اس میں ہم جائیں گے, اپنا کارڈ دکھائیں گے, ہمارا علاج فری ہوگا. بالکل زبردست کام کیا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور جون میں 3 کروڑ خاندانوں کو سبسڈی دے دیں گے کہ غریب جو ہیں ان کو ان کے اکاؤنٹس میں وہ پیسے, اس کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں. غریب کا نام ڈسکلوز کیے بغیر ان کو ہی کارڈ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں اور عزت اور شرافت سے وہ لوگ یوز کر لیں. آپ باقاعدہ ٹیگ لگا دیتے ہیں, یہ دیکھو یہ غریب ہے, اس کو کھانا مل رہا ہے. جس طرح کل ویڈیو میں آپ خود غریبوں کو کھانا دے رہے تھے, اس بندے کی کیا عزت ہوگی, اس بندے کی کیا عزت رہ جائے گی کہ وہ جی مفت کا کھانا لے رہا ہے. جو بھی ہے ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. میں بھی وہ آپ کے اپنے پلانٹڈ بندے ہو جو موسٹلی آپ کے ایونٹس پہ ہوتا ہے کہ پلانٹڈ بندے لا کے انہی میں چیزیں تقسیم کی جاتی ہے, بعد میں واپس لے لی جاتی ہے, یا بعد میں وہ ہنس کے پکچریں بنا کے 2,000 لے کے واپس چلے جاتے ہیں. میں خود چشمدید گواہ ہوں, ٹھیک ہے, تو میں بھی وہ آپ کے پلانٹڈ بندے ہوں, لیکن اگر وہ سچ میں مستحقین تھے تو پلیز ایسا نہیں کریں. اس قوم کے اوپر تھوڑا سا رحم کر لیں. آپ سے تو ہمیں بھی پرانے والے بہتر لگنے لگ گئے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور ہاں, اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اسلام آباد اور پنڈی آئیڈیل جگہ ہے. یہ آئیڈیل جگہ ہے, مطلب سب سے زیادہ غریب جو بھوکے سوتے ہیں وہ اسلام آباد اور پنڈی میں ہے. میں آپ کو صرف بتا دوں عمران خان صاحب کہ ہماری قوم اتنی غریب ہے, اور اسپیشلی اسلام آباد اور پنڈی اتنی غریب ہے کہ روز تقریباً 50,000 ٹن کھانا
یہاں پر ضائع ہوتا ہے اسلام آباد اور پنڈی میں, پھینک دیا جاتا ہے ہوٹلوں سے, ریسٹورنٹ سے. چاولوں کے جو بڑے بڑے مشہور برانڈ ہیں جو ہم بھی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے اتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے. آپ اس کی کوئی فوڈ مینجمنٹ اتھارٹی بنائیں کہ یہ کھانا ضائع نہ ہو, یہی بٹے لوگوں میں عزت سے. تو آپ وہ جو کھانا ضائع ہو رہا ہے 50,000 ٹن ڈیلی ان 2 شہروں میں, اس کو چھوڑ کے آپ جو ہے جناب نئے ڈبے بنا کے بانٹ رہے ہیں. یہ تو کوئی مینجمنٹ بھی تو کرے پھر تو لگے کہ ہاں یار آپ کی ایک ویژن ہے, آپ کی ایک سوچ ہے, آپ کی ایک ٹیکنیکل ٹیم ہے. لیکن نہیں, جتنے فوڈ اسٹریٹس, جتنے اسلام آباد, جتنے مطلب پنڈی, آپ کو بھی پتا ہوگا 6 تحصیل ہے پنڈی کے, 6, ایک ضلع 6 تحصیل, مری, اپنا گجر خان, راول پنڈی مین یعنی کہ جو صدر ہے, ٹکسلا, اس کے علاوہ جناب ایک دو اور بھی ہے مجھے ان کے نام نہیں, لیکن ٹوٹل 6 تحصیلیں ہیں, ٹھیک ہے. ان 6 تحصیلوں میں کوٹلی ستیاں, ٹھیک ہے, کوٹلی ستیاں بھی تحصیل ہے راول پنڈی کی. جتنا بڑا یہ علاقہ ہے راول پنڈی کا, اس میں 50,000 ٹن روزانہ فوڈ ضائع ہوتا ہے, روٹیاں ضائع ہوتی ہیں, سالن, سبزیاں, ایک چیز دوسری چیز. اس کی کوئی فوڈ مینجمنٹ اتھارٹی بنائے, کوئی اس طرح کام کرے جس طرح باقی دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ کھانا نہیں ضائع ہونے دیتے. ہم تو ایک مسلمان ملک ہے, ہمارے تو زیادہ یہ ہونا چاہیے. اچھا جی, اگلی خبر کیا ہے ہمارے پاس؟ فریش کھانا بنوا کے بانٹنے سے بہتر ہے کہ آپ جائیں ان کے پاس, اس کے اوپر پلاسٹک کی ڈبیاں, ایک چیز دوسری چیز, ٹیم بنائیں, ان کو ریسٹورنٹ میں بھیجیں. اور اس طرح ایک اور بھی کسی نے خود اپنے طور پہ یہ کام کیا تھا کہ وہ ریسٹورنٹ میں جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے جو آپ کے پاس بچا ہوا صاف کھانا ہے وہ ہمیں آپ دے دیں. وہ ان کے پیکٹ بنا کے تو لوگوں کو دیتے تھے. تو آپ بھی اگر اس طرح کی ٹیم بنا کے اس طرح کے کام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور صرف پنڈی اسلام آباد میں بھوکا نہیں سوتا, اور پورے پاکستان میں بہت سی ایسے لوگ ہیں جن کو اس کی زیادہ ضرورت ہے. اچھا, بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے ہاں میں بھی پنڈی اسلام آباد میں ان کو کچھ نہ کچھ مل جاتا گا, کیونکہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ برانڈز ہیں, یہاں پہ مالز ہیں, یہاں پہ کیپٹلز ہیں, یہاں پہ ہر چیز, یہاں پہ شاپنگ اتنی زیادہ کی جاتی ہے, یہاں پہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اگر آپ ارد گرد دیکھیں, خیبر پختونخوا میں دیکھ لیتے ہیں, آپ پنجاب والی سائڈ چلے جاتے ہیں, آپ سندھ والی سائڈ چلے جاتے ہیں, جہاں پہ بھوک, پیاس اور پانی نہیں ہے, جہاں پہ سندھ میں پانی نہیں ہے, آپ ان جگہوں کو نہیں دیکھ رہے, آپ صرف پنڈی. چلے اگر میں کہتا ہوں کہ سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی کی ناکامی ہی نااہل ہے, کرپٹ ہے, میں مانتا ہوں, لیکن وزیر اعظم صاحب آپ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ ان کے لیے قدم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ آپ کیوں وہاں پر پروجیکٹ واٹر سینیٹیشن یہ چیزیں کیوں نہیں اسٹارٹ کرتے؟ وہاں پر کیوں جو ہے آپ ان لوگوں کو سہولتیں نہیں دے رہے ہیں؟ اگر جو میں آپ کو پھر ایک بار ریمائنڈر دوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کائنڈلی آپ جو ہے اپنی پرانی تقریریں واپس دیکھ لیں, جو 2008 سے 2017-18 تک آپ نے تقریریں کی ہیں, خدا را وہ ساری تقریریں اپنی دوبارہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو یاد آئے کہ آپ کون تھے اور کیا سمجھ کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا. خیر, بڑھتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف, اور نیکسٹ خبر جو ہے بڑی میں کہوں گا کہ اچھی خبر ہے, کیونکہ ادھر لوگ مر رہے ہیں اور ادھر چائنا جو ہے وہ شغل میلے میں لگا ہوا ہے, انہی کی وجہ سے کرونا آیا. اور جناب اب وہ وائرس پاسپورٹ بنا رہے ہیں, کام بڑھا رہے ہیں باقی ملکوں کا بھی. اور وائرس پاسپورٹ میں یہ ہوگا کہ اس میں جناب پتہ چلے گا کہ یہ بندے کی صحت کیسی ہے, اس کو یہ وائرس اسے ہوا ہے نہیں ہوا, کتنی بار ہوا ہے, پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے, یہ ساری جناب اس پاسپورٹ میں ایڈ ہوں گی یہ چیزیں. اچھا جناب, اس کے علاوہ یہ جناب بنایا گیا ہے ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے طور پر بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کو کہیں بھی باہر جانا ہوگا یا اندر آنا ہوگا چائنا میں تو آپ کو پاسپورٹ دکھانا ہوگا. البتہ غیر ملکی جو مسافر ہیں ان کے اوپر بھی چائنیز یہ لاگو کر دے گی کہ آپ کے پاس ہیلتھ پاسپورٹ ہونا چاہیے, یعنی کہ وائرس پاسپورٹ ہونا چاہیے. پھر ہم بھی جب چائنا جائیں گے تو ان کے لیے الگ سے ہیلتھ پاسپورٹ بنانا پڑے گا, ٹھیک ہے, جو کہ ان کی ایمبیسی سے میرے خیال میں ملے گا. ٹھیک ہے, یہ دنیا کا پہلا وائرس پاسپورٹ ہوگا. دنیا کے دوسرے ممالک بھی چین کے وائرس پاسپورٹ جیسی دستاویزیں تیار کرنے پر غور کر رہے ہیں. مطلب اب بھائی جان کام پڑ گیا ہے, اور درخت کٹیں گے اور پاسپورٹ بنیں گے اور پیپر پرنٹ ہوگا اور لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکلے گا اس پاسپورٹ کو بنوانے کے لیے. ٹھیک ہے, امریکہ اور برطانیہ بھی اسی طرح کی منصوبہ بندی زیر غور ہے. یورپی یونین گرین پاس جاری کرنے پر کام کر رہی ہے, جس سے یورپی شہریوں کو رکن ممالک سمیت دنیا بھر کے سفر آسانی سے ہوگی. تو جناب یہ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں, میرے خیال میں یہی پیسہ خدارہ ویکسین پہ لگا دو, صفائیوں پہ لگا دو تو تھوڑا بہتری ہو جائے گی. اور آپ لوگوں کو پاسپورٹ کی پڑی ہے, ایک ٹک لگا دو نا پرانے کی طرح کے, یار ایک پیج بنا دو کہ بس یہاں وائرس اتنی بار ہوا اتنی بار, لکھ دو بات ختم. لیکن نہیں بھائی, علی ولی بس جو ہے نا وہ
آپ پیسے کا زیان الگ, لوگوں کی جیبوں سے الگ پیسے نکل رہا ہے, اور کام بھی بڑھا رہے ہیں آپ تمام دنیا والوں کا, جو لوگ سفر کر رہے ہیں. انہوں نے ہی تو کام سارا بڑھایا ہے, کرونا وائرس بھی وہ لے کے آئے ہیں, پھر ویکسینز بھی وہ لے کے آئے ہیں, پھر اور ٹرمپ صاحب ایک ٹرم یوز کرتے تھے, خیر اب تو وہ صدر نہیں رہے, لیکن ان کی ایک ٹرمینالوجی بہت پسند آئی تھی مجھے, وہ تھی چائنیز وائرس. وہ کبھی کرونا وائرس نہیں کہتے تھے, وہ چائنیز وائرس کہتے تھے. بہت سے وائرسز ہیں نا, ہر دفعہ چائنیز کوئی نہ کوئی نیا وائرس نکال ہی دیتا ہے. بس کیا کریں, ہمارے تو دوست ہے, لیکن دوست نہ رہا, پیار نہ رہا. ان کی دوستی کی وجہ سے جو ہے نا, ہمارے بھی ماشاء اللہ سے 15 سے 16,000 لوگ ابھی تک جو ہے, اللہ معاف کرے, کرونا جیسی بیماری سے جو ہے ان کی انتقال ہوا ہے. تو کتنی مطلب میں کہوں گا دنیا کس سٹیج پہ جا رہی ہے, ایک ایسی بیماری جو 2019 سے چھائی ہوئی ہے, 2 سال ہو گئے ہیں, تو اللہ سے معافی کی دعا مانگنی چاہیے. اب تھرڈ لیئر آ چکی ہے اس کی, سکولز پھر سے بند ہو گئے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ 15 دن کے لیے پھر سکول بند ہو گیا, 28 مارچ کے لیے. 28 مارچ تک پھر سے بند ہو گئے ہیں. اور کل شفقت محمود صاحب کے اوپر پھر سے اسٹوڈنٹس نعرے بازی ان کی سپورٹ میں نکل آئے ہیں. تیسری دفعہ پھر شفقت محمود کی بچوں پہ شفقت ہو گئی ہے, اور شفقت چل رہی. لیکن چاروں صوبائی جو وزراء ہے وہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے یا نہیں تھے, لیکن ایک میٹنگ اور ہوگی جس کے اوپر جو ہے اس بات کا ڈیسیجن کلیئر ہوگا کہ مالز کھلے ہوئے ہیں, پارکس کھلے ہوئے ہیں, سب کچھ کھلا ہوا ہے, اسکول میں ہی پابندی کیوں. اگر سارے ایس او پیز کے ساتھ ہی آپ اسکول بند کر رہے ہیں, ایس او پیز وہاں پر فالو ہو رہی ہے, تو مالز پارکس میں تو ایس او پیز بھی فالو نہیں ہو رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ زوم میٹنگ, زومز کلاس اور اسکائپ کلاس سے وہ ایجوکیشن نہیں حاصل ہوتی بچے کو جو فزیکل وہاں پر موجودگی میں حاصل ہوتی ہے. تو اس کے اوپر کرٹیسزم بھی آ رہا ہے, اس کے اوپر تنقیدات بھی آ رہے ہیں کہ بار بار بچوں کے امتحانات آگے کرنا وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. پھر امتحانات میں بھی بہت زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں, کیونکہ بچوں کی نہ ان کو یاد ہے, نہ انہوں نے پراپر تیاری کی ہوئی ہے, اور پھر ان کے ایگزامز بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو بچوں کا یہ بھی کہنا ہے اگر ہمیں چھٹیاں ہی دینی ہے تو ایگزام سے پہلے چھٹیاں دے دو, ہمیں ویسے ہی پاس کر لو. اب ان کو یہ عادت ہوگی کہ ہمیں ویسے ہی پاس کر لو. 2 سال ہو گئے, اللہ معاف کرے, جس سے پوچھا ہاں بھائی تیاری کر رہے ہو, دیکھتا ہے کرونا زندہ باد. مطلب پچھلے سال بھی سب ڈائریکٹ ہو گئے. میں پھر مجھے رونا آتا ہے یار, ہمارے دور میں کیوں یہ سسٹم نہیں تھا. ہم نے تو فیڈرل بورڈ کے امتحانات دے کے 2 سے 3 بار میٹرک کر لیا تھا, پھر بھی 50% سے زیادہ نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے, یہاں لوگ جو ہے 70-80 لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, طیبہ کو نیند آ رہی ہے. طیبہ ابھی نہیں, شو کے بعد. اچھا, تیسری خبر ہمارے پاس کیا ہے؟ تیسری خبر آپ کے پاس ہے؟ اچھا میرے پاس ہے, سوری یار مجھے نزلہ بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ ویورز, تو میں بار ٹیشو سے ناک صاف کر رہا ہوں, اور کیونکہ باہر بارش بھی ہے, موسم پھر ٹھنڈا ہو رہا ہے, اور صبح مجھے پتہ نہیں تھا تو میں ٹی شرٹ میں ہی آ گیا تھا. اور مطلب اپنا بھی خیال رکھیں, کیونکہ یہ موسمی بارش ہے تو اس میں کافی زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ الرجیز وغیرہ کافی زیادہ لوگوں کو نہیں, الرجیز ختم ہوتی ہے اس بارش سے. پتہ نہیں یہ جو پچھلے دنوں ڈسٹ اور دھول سے جو کھانسی, نزلہ, زکام, سر درد بڑھ گیا تھا, اور آنکھوں کی الرجی شروع ہو گئی تھی, گلے کی, کیونکہ وہ دھول مٹی تھی, تو ان بارشوں سے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس بارشوں سے ٹھنڈ اور زکام جو ہے وہ لگتا ہے. وہی. اچھا جناب, اب چلتے ہیں افریقہ کی طرف. افریقہ میں یہ ہوتا ہے جناب کہ پہلے جب نا بچپن میں پی ٹی وی پہ ہم ایک ڈاکومنٹری دیکھتے تھے, بڑا سا ایک ویل مچھلی جو ہے وہ سمندر پہ پکڑتے تھے, اور پھر پورے قبیلے کے 100-200 لوگ آتے تھے, اور گوشت کی طرح وہ اتنا بڑا ویل مچھلی ہوتا تھا کہ اس کے اوپر لوگ سیڑھیاں رکھ کے چڑھتے تھے, اور وہ اس کا گوشت وہ لوگ 10-15 دن کھا رہے ہوتے تھے, پورا گاؤں. ٹھیک ہے, تو افریقہ کی یہی بات ہے کہ ان میں بڑا اتحاد ہے. ابھی ریسنٹلی افریقہ میں جناب کون سا ملک ہے یہ, اچھا کانگو, اچھا بالکل سینٹر جو ہے یہ ملک ہے افریقہ کا, وہاں پر سونے کا ایک پہاڑ جو ہے ملا ہے, ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں, اور وہاں پر لوگ ابڑ پڑے, سونا جمع کر رہے ہیں. وہ مٹی تھی, اس مٹی میں اندر سونا تھا, اور وہ اکٹھا کر رہے ہیں, جبکہ کچھ گروہوں کے اس میں لڑائی بھی ہوگی کہ یہ تیرا, یہ میرا, یہ میرا, تو میرا, یہ تیرا. ٹھیک ہے, پھر سیکورٹی فورسز جو ہے انہوں نے مداخلت کی اور ان کو روکا, لیکن تب تک کافی لوگ سونا لے گئے تھے. بہت سونا لوگوں کے, غریبوں کے اس میں ہاتھ لگ چکا ہے, اور بہت جلد ان کے بھی اپنے اپنے گھر ہو جائیں گے. کچھ تو افریقہ والوں کو اپنا ملا, ورنہ جب بھی افریقہ میں کچھ ایسی چیز نکلتی ہے تو یہ امریکہ اور باقی یورپین کنٹری ٹچ کر کے پہنچ جاتی ہے اور لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بلک نہیں لگنے دی, انہوں نے پہلے وہ کر لی, اور پھر اس کے بعد ویڈیو کسی نے بنا کے وائرل کر دی کہ اب آ کے لے جاؤ جو بھی ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ یہ بتا دوں کہ مٹی میں سے 60 سے 90% سونے کے زراعت موجود تھے, جس میں مزدوروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہاں پر جناب خبر جیسی سنی تو گاؤں والے تمام آ کے جمع ہو گئے, اور 2 گروپوں میں لڑائی بھی ہوئی کہ ہم پہلے آئے تھے, تم پہلے آئے تھے. ہاں, پھر سیکورٹی اداروں کو مداخلت کرنی پڑی. کانگو کی فری
لانس جو صحافی ہے ان کی جانب سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل کی گئی تھی جو کہ آپ اسکرین پر دے رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے سونا اکٹھا کر رہے ہیں. ادھر کانگو کے معدنیات کے وزیر نے پہاڑ کی کھدائی روک کر سیکورٹی اہلکار کو تعینات کرنے کا حکم جاری کر دیا کہ بھائی یہ تو ساڑا مال ہے, غریب کیوں لے کے جا رہے ہیں, البتہ یہ انہیں کا مال ہے بھائی, انہیں عوام کا ہی تو مال ہے. تاہم دیہاتی بڑی مقدار میں سونا پہلے ہی لے جا چکے ہیں. ویری گڈ, ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن. اچھا یہ بھی یاد رہے کہ کانگو ہیرے سونے اور قیمتی دھاتوں سے مالا مال ہے, جہاں پہاڑوں سے سونا پہلے بھی نکلتا رہا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ صرف کانگو ہی نہیں, جتنے افریقن کنٹریز ہیں اسپیشلی ساؤتھ افریقہ, کینیا, اس کے علاوہ ایتھوپیا, یہ سارے ممالک جتنے ہیں نا, اس میں ہیرے, ٹھیک ہے, جواہرات اور اس کے علاوہ سونا, یہ بہت مقدار میں جو ہے نا وہ نکل رہا ہے. اس کے علاوہ لیونارڈو ڈی کیپریو کی ایک مووی تھی بلڈ ڈائمنڈ, وہ بھی افریقہ میں ہی ہیرے سونے کی تلاش جو ہے اس میں بنی تھی, جس میں اینڈ میں میرے خیال میں اس کو ناکامی ہوتی, وہ تو اس کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن دوسرے بندوں کو مل جاتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ ٹریجر ہنٹ کو لے کے اتنے زیادہ ٹاپکس پہ موویز بنی ہیں افریقہ کے اوپر کہ وہاں پر کتنے ذخائر جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن افریقہ کی صرف یہ بدقسمتی کہ دنیا نے اس نے جان بوجھ کے غریب اسی لیے ہی شاید رکھا ہو کہ وہاں سے خود سونا اور زیورات لے کے جائیں, یا کوئی اور وجوہات ہے. جیسے ہم بات کریں بولا وائرس کی, جیسے ہم بات کریں وہاں پر ابھی تک جنگلوں کے اندر رہنے والے قبائل کی, اور اس کے علاوہ خوراک کی کمی, پانی کی کمی اور کھانے کی کمی کو لے کے وہاں پر جتنے باہر UN کی ٹیمیں میں جاتی ہیں, تو اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے, شاید یہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم زیادہ بات اس ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے. اگلی خبر ہمارے پاس کیا ہے؟ اگلی خبر یہ ہے کہ گلوکاری سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی, بلکہ میں کرکٹر بننا چاہتا تھا. معروف گلوکار عاطف اسلم کا کہنا تھا کہ والدین کے کہنے پر کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا تھا کیونکہ میں ایک اچھا جو کھلاڑی تھا, لیکن یہ چیز میرے والدین کو نہیں پتہ تھی. ویسے مجھے عاطف اسلم کو بالنگ کرتے ہوئے دیکھنے میں بڑا اچھا لگے گا. سوچے اتنا ہینڈسم لڑکا بالنگ کر رہا, اور بالنگ کے بعد وہ وکٹری کے نشان بنا رہا ہو, تو یار کوئی تو پاکستانی ہینڈسم کرکٹر ہوتا شاہد افریدی کے علاوہ. اس کے علاوہ اور کون ہینڈسم ہے؟ ہاں اپنے دور میں عمران خان صاحب بڑے ہینڈسم تھے, عبد القادر صاحب تھے, اور رمیز راجہ, اس کے علاوہ عامر سہیل, سعید انور, شاہد افریدی تو ابھی ہے. اس کے علاوہ کون ہینڈسم رہا ہے؟ یا اپنا انزی بھائی اپنے جو جوانی کی دنوں میں, وسیم اکرم, اس کے علاوہ وقار یونس بھی کافی ہینڈسم تھے. اور کون تھے پاکستانی ہینڈسم؟ ایک منٹ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ابھی. ریسنٹ ٹیم میں کون ہے؟ احمد وسیم, افغان جلیبی, بالکل ہاں وہ ہینڈسم ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ہینڈسم مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں بالکل نہیں ہے, جس کا نام مجھے بتا رہا ہے وہ بالکل نہیں ہے. سارے کھوجے ہیں باقی. لیکن ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انگلش بھی اچھی بولتا. کوئی تو پاکستانی کھلاڑی ہوتا جو وسیم اکرم کے بعد جو ہے اچھا بول لیتا اور اچھی جو ہے وہ اینڈ پہ سیریمنی میں ہماری عزت رکھ لیتا. تو خیر میرے خیال میں لاسٹ کیپٹن وسیم اکرم ہی تھے جو اچھی انگلش بولتے تھے, اور اس کے علاوہ عمران خان کیا انگلش بولتے تھے. ٹھیک ہے, تو خیر یہ تو یہ ہوتا ہے کہ بچپن کون یہ بول رہے جاوید میاں بہت ہینڈسم تھا جناب, بہت ہینڈسم تھا. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے, لیکن عاطف اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں کرکٹ کھیلتا تھا اور میرے اماں ابا کو نہیں پتا تھا کہ میں اتنا اچھا کرکٹر تھا. یہ آپ نے کیا کر دیا اماں ابا؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ پڑھائی پہ توجہ دیں, آپ پراپر طریقے سے پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اس چیز ناک میں پڑھنے والا ہمیشہ کافی تھا نا, اس کو کرکٹ کھیلنے دیتے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا. لیکن چلے, عاطف کی آواز بہت پیاری ہے, اور والدین کو لگتا تھا کہ یہ صرف میرا مشغلہ ہے, لیکن میں اس کو پروفیشن کی طرح اپنانا چاہتا تھا, لیکن یہ نہیں ہوا. پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے بولا کہ میں جی تنہائی کا شکار ہو گیا تھا جیسے کرکٹ کو چھوڑ دیا تھا. وہ اکثر ہوتا ہے نا جو آپ کا پیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ بھی نہیں تھی تب, تو میں تنہائی کا شکار ہو گیا تھا. میں جی نصرت فتح علی خان صاحب کو سن رہا تھا, اور پھر میں نے ان کو سنتے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, بس میں اسی لائن پہ چل گیا. آگے نکل کے بعد میں پتہ چلا میں کدھر آیا ہوں. ان کا یہ مطلب تھا اس بات کا کہ میں نے سنا تو مجھے لگا کہ یار یہ کیوں نہ کروں. ہاں انہوں نے یہ کہا کہ پھر مطلب میری جو عادت جو ویڈیو جو ان کا ایک ریلیز ہوا تھا, ٹھیک ہے, پہلا سانگ ان کا جو ریلیز ہوا تھا, اس کے 3 سال بعد پڑوسیوں نے, اماں ابا کو بالکل نہیں پتا تھا, والدین کو کوئی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے گانا بھی گا لیا, ریلیز بھی ہو گیا ہے. تو 3 سال بعد پڑوسیوں نے آ کے بتایا کہ آپ کا بیٹا بہت اچھا گاتا ہے. تو اس پہ بھی انہوں نے نا زیادہ کان نہیں رکھے کہ چلو شروع میں ان کو بڑا تنقید کا سامنا کرنا پڑا والدین سے بھی. ماں باپ نے بڑا بٹی کے جو گا رہے ناک میں گا 2-3 بار لوگوں سے خود ہی نکال دیا. لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے جب لوگوں نے تعریف کرنا شروع کی, اپریشیٹ کرنا شروع, پھر انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے بیٹا پیسہ کماؤ. ٹھیک ہے, لیکن سین یہ ہے کہ عاطف اسلم صاحب صرف پاکستان میں نہیں, انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا, ایتھوپیا,
کانگو Hollywood, ہر Bollywood, جگہ ہر لوگ جگہ اسے پہ سنتے ہیں. کافی زیادہ ان کی آواز بہت پیاری ہے اور ان کی سانگز کی میوزک جو ہوتا ہے وہ ابھی تک سوفسٹیکیٹڈ ہے. 90s کا جو پاپ میوزک تھا پاکستان کا, 70s 80s 90s کے جو سنگلز تھے پاکستان کے, ایون 2009-7 تک وہ پوری دنیا میں سنے جاتے تھے. ان کا میوزک یونیک, ہارون, ابرار الحق, فہر, اور اس کے علاوہ اپنا عاطف اسلم صاحب, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پرانے میں جائیں تو عالمگیر, حسن جہانگیر, یہ سارے وہ سنگرز تھے جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ جن کا گانا ہے اچھی اما جاجا والی, ہاں جواد, ٹھیک ہے. یہ سارے جو تھے ایک کلاس تھی ان کی, ٹھیک ہے یار. ان کا یہ جب گاتے تھے نا تو مزہ آتا تھا, سننے کو دل کرتا تھا. اب بھی ہمارے وہی چل رہا ہے. ابھی ملکو ایک ہی ساز کو لے کے 10 گانے گا لیتا ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن ویسے آپ کا فیوریٹ سانگ کون سا ہے؟ عاطف اسلم کا. عاطف اسلم کا مجھے پسند ہے تم نظر میں رہو. کون سا؟ رسم وفا. پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں رسم وفا. ان کی کوئی بے وفائی بھی ہوگی, ان کے ساتھ کوئی بے وفائی ہوگی, ان کو رسم وفا یاد رکھے. مجھے عاطف اسلم کا جو فیوریٹ سانگ ہے وہ لمحے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے تم نظر میں رہو بہت اچھا ہے ان کا. ایک وہ لمحے بہت مجھے پسند ہے. اس کے علاوہ عاطف کی ایک اور سانگ ہے, ابھی ریسنٹلی ریلیز ہوا ہے 3-4 سال پہلے, وہ دل دیا گلا. ہاں وہ مجھے ان کا بہت پسند ہے. اس کے علاوہ بہت بجا ہے وہ اسلام آباد میں, کیا بجا ہے؟ اچھا وہ سانگ بہت بجا ہے. نہیں میں تب کراچی میں تھا, اور کراچی میں بھی لوگوں نے بہت سنا تھا. اور میرے ایک دوست اسلام آباد میں تو ہر دوسرے تیسرے ریسٹورینٹ میں یہی دل دیاں گلاں دل دیاں گلاں دل دیاں گلاں چل رہا تھا. ہاں بس باقی مطلب دل دی بات ہو رہی ہے, زبان سے کچھ بات ہی نہیں چل رہی تھی ان دنوں. خیر اچھا, اس کے علاوہ جناب عاطف اسلم صاحب ایکٹر بھی ہیں بائی دا وے. بول مووی میں انہوں نے کام کیا. اس کے علاوہ انہوں نے 1-2 اور موویز میں بھی کام کیا, ٹھیک ہے. عاطف اسلم صاحب ہینڈسم بھی تو ہے, اور زیادہ تر ویڈیوز سانگز میں وہ خود ہوتے ہیں, تو ہینڈسم ہے. ہی از اے ہینڈسم ڈیوڈ. اچھی بات ہے, وہ ہینڈسم ہے, انہوں نے اپنے آپ کو اچھا رکھا بھی ہوا ہے, تو اس وجہ سے وہ آ سکتے ہیں اپنے سانگز میں. ویسے 40+ ہے آئی تھنک, لیکن ہی اسٹل لکس ویری ینگ, ہینڈسم. اب آپ اگر آپ کوئی ویڈیو بناؤ گے, کوئی سانگ یا کوئی فلم, تو آپ چاہو گے نا میں بھی مین اسکرین پہ آؤں. میں بھی آؤں, ٹھیک ہے. بالکل, تو پھر ان کا بھی ہوگا کہ بھائی میں اتنا فیمس ہوں, تھوڑا سا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا نیوز ہے؟ شوبز انڈسٹری سے ہے. شوبز کی مطلب شوبز کے بعد بیوٹی برانڈ میں انٹری. گیسٹ کریں کون ہوگا؟ یار عائشہ عمر, لیکن یہ خبر 2 دن پہلے میں نے پڑھ لی تھی. اچھا. شوبز انڈسٹری کی نامور اداکارہ اور ماڈل عائشہ عمر نے اداکاری اور ماڈلنگ کے ساتھ اب بیوٹی لائن میں بھی اپنا کردار متعارف کروا دیا ہے کہ میں بھی ہوں بھائی, مجھے بھی. مطلب ایٹ دی اینڈ جو ہوتا ہے ہمارا بزنس یہی ہوتا ہے, کیونکہ لڑکیوں کا جو بزنس ہوتا ہے نا وہ بیوٹی کی طرف ہی ہوتا ہے. سیلون ہو گیا, بیوٹی برانڈز ہو گئے, بوتیکس ہو گئی, کپڑے ہو گئے, یہ اسی چیز کو, جوتے ہو گئی, جویلری ہو گئی, انہی چیزوں کو پریفر کرتی ہیں. تو اچھی بات ہے, اس سے ہمیں بھی اچھا ہے کہ آرگینک. سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بالکل آرگینک ہے, قدرتی طریقے سے, قدرتی اجزاء سے یہ بیوٹی برانڈ جو ہے, بیوٹی جو پروڈکٹس ہیں یہ بنائی گئی ہیں, اور یہ آن لائن بھی دستیاب ہیں. ان کا جو پیج ہے انسٹاگرام پہ, انہوں نے آن لائن یہ چیزیں دستیاب ہیں, آپ وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں. زبردست. تو عائشہ عمر صاحبہ بیسٹ آف لک. لیکن برانڈز کے عالمی دن پہ انہوں نے یہ لانچ کیا تھا. اتنی ہو چکی ہے کہ اب ہم بھی کہتے ہیں اس سے بہتر لنڈے سے اٹھا لیں چیز, ٹھیک ہے بھائی. کنفیوز ہو گئے اب یار, آپ وہ بہت زیادہ ایکسیسو ہو کے. دوسرے یہ کہ آپ کی جو پرائسز ہوتی ہے نا, سوری ٹو سے, جتنے برانڈز ہیں, چاہے وہ جے ڈاٹ ہو, وسیم اکرم ہو, شاہد افریدی ہو, عائشہ عمر ہو, جو بھی سیلیبریٹی اپنا برانڈ نکالتی ہے نا, وہ میرے خیال میں سیلیبریٹیز کے لیے نکالتے ہیں, کیونکہ وہ وہی افورڈ کر سکتے ہیں. ابھی تک میں نے کوئی ایسا برانڈ نہیں دیکھا جو عام مڈل کلاس فیملی کے لیے, لوور مڈل کلاس فیملیز کے لیے انٹروڈیوس ہو. نہیں بھائی, ہمیشہ امیروں کے برانڈ. اب فار ایگزامپل ابھی کوئی گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ سے ڈیمانڈ کرے گی مجھے عائشہ عمر کا نیا آنے والے پرفیوم دے دے, اب اس کی قیمت 10,000 ہوگی, اس غریب کی پوری تنخواہ 15,000 ہوگی, وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے, تو جناب ایسے نہیں کرے. کوئی ایسی سیلیبریٹی, کوئی ایسا شخصیت سامنے یہ تو ہوگا جو مڈل کلاس اور لوور کلاس کے لیے ایسا برانڈ بنائے جو بڑے بڑے برانڈوں کو مار دے, اور وہ خود اپر کلاس بھی یہاں سے آ کے شاپنگ لے. یہ سوچے نا, ہاں ہمیشہ آپ نیچے سے اوپر جائیں, اپنی کوالٹیز کو جو ہے نا اپنی فٹ مطلب اچھی رکھیں, اور اپنی جو پرائس ہے نا اس کو تھوڑا سا لو رکھیں, تاکہ ہر طرح کے طبقہ جو ہے وہ اس کو خرید سکے. ہر طرح کا یہ نہیں کہ آپ نے صرف وہ جس طرح
جہانگیر نے ابھی اتنی بڑی ریکویسٹ آپ سے کر دی, وہ کتنی مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں لڑکے جن کی گرل فرینڈ ان سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں. مجھ سے ریکویسٹ نہیں کرتی, ایسا کچھ بھی نہیں, الٹا میں ریکویسٹ کرتا ہوں. میں بڑا اچھا شریف بچہ ہوں اور میری اللہ کا شکر ہے گرل فرینڈس بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں ہمیشہ کی طرح اچھا بچہ ہوں, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب چلتے ہیں آخری خبر کی طرف, کیونکہ عائشہ عمر سے میں پرسنلی ملا ہوں اور یہ میرے یہاں تک پہنچتی تھی اور مجھے بعد میں پتہ چلا یہ عائشہ عمر ہے. او اچھا, میں نے انٹرویو لیا تھا ان کا ایک کراچی میں ایک ایونٹ کے طور پہ. اچھا جی, تو ابھی چلتے ہیں جناب اسپورٹس کی طرف. بالکل یار اسپورٹس سے تو اچھی خبریں نہیں آ رہی. پی ایس ایل بند ہے اور دنیا بھر کے تماشائی جو کہ گراؤنڈ میں واپس آنے لگے تھے وہ پھر سے واپس کر دیے, مطلب بھاگو یہاں سے, ٹھیک ہے. اب جناب میں آپ کو بتا دوں کہ میدان ویران ہو گئے ہیں. لہر چلی تھی تھوڑا سا کرکٹ وغیرہ یا اسپورٹ جو ہے وہ چلنا شروع ہوا تھا, لیکن کرونا نے پھر سے بند کر دیا. ٹھیک ہے, میدان ویران ہو گئے. پریکٹس اور ٹریننگ آبویسلی متاثر ہوگی جب وہ جا نہیں سکے میدان میں. کھلاڑی مایوس اور پریشانی کے ایک ہی ہوئے گا بھائی, حسن اسی گولڈ میڈل کیسے جیتائیں گے. کرونا وائرس خطرے کی وجہ سے جاپان نے غیر ملکی تماشائیوں کے بغیر جو ہے وہ اپنا سب سے بڑا ایونٹ یعنی کہ اولمپکس جو 2020 میں ہونے والا تھا وہ 2021 میں ہو رہا ہے کیا سکندر؟ جی جی سکندر جی جی, وہ تو 2020 میں ہونے والا تھا اولمپکس. ہاں, وہ کرونا کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا تو ابھی 2021 میں ہو رہا ہے. جب وہ 2021 میں ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا بھائی غیر ملکی لوگ گھر میں بیٹھ کے دیکھیں ٹی وی پہ, ٹی وی آخر کس دن کام آئے گا. اور ہم لوگ کیونکہ اوبیسلی غیر ملکی لوگ آئیں گے اتنی تعداد میں تو وائرس کا خطرہ زیادہ ہو جائے گا. جاپان میں بھی تو انہوں نے بھی کہا نہیں بھائی گھر بیٹھو, ہم اولمپکس ایسے ہی کرا لیں گے آپ کے بغیر. بلکہ میں تو کہتا ہوں کھلاڑیوں کو بھی نہیں بلاؤ, وہاں سے جو ہے نا وہ رکھو آن لائن لوڈو رکھو یا ٹاس رکھو, بھائی جو ٹاس جیتا ہاں بھائی میں جیتا کر کے سب میں میڈلز بانٹ دو, ہو گئے آپ کے اولمپکس, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جناب وہ تالیاں وہ جو فیل کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ایک پراؤڈ جو ہوتا ہے وہ عوام کے ساتھ ہی آ سکتا ہے. اچھا, یہ صرف سمر اولمپکس نہیں بلکہ پیرا اولمپکس بھی جناب غیر ملکی تماشائیوں کے بغیر کرا رہے ہیں. اس کے علاوہ 2019 کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے سبب غیر ملکی تماشائیوں کی آمد پر تحفظات ہیں. توقع ہے کہ ماہ کے آخر تک بیرون ملک مقیم شائقین کے بارے میں باضابطہ فیصلہ کیا جائے گا. اس مہینے میں ویسے فیصلہ کیا جائے گا. یاد رہے کہ اولمپکس کھیلوں کے سب سے بڑی ایونٹ کا انعقاد 23 جولائی سے 8 اگست تک ہوگا, یعنی کہ جولائی سے 8 اگست تک اسکرین بھرا ہوگا کچا کچ کھلاڑیوں سے. فٹ بال, اس میں اسکینگ, اس میں ایتھلیٹ اور وہ پتہ نہیں ریسلنگ, اتنے زیادہ مقابلے, ہاکی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بڑا مزہ آتا ہے. جس کے فوری بعد پیرا اولمپکس کا آغاز 24 اگست سے 25 ستمبر تک ہوگا. دوسری جانب جاپانی تماشائیوں کی تعداد کے بارے میں فیصلہ اپریل کے آخر میں ہوگا اور مجھے امید ہے کہ یہ اولمپکس اس بار ہو ہی جائے کیونکہ اولمپک 2024 میرے خیال میں پھر اپنے ٹائم پر ہی ہوں گے. بالکل. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی یار کہ پلیز کپل سے کیسے تھا ویڈیو لے رہے تھے, میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہماری ملک کی ہماری دنیا کی ساروں کی رونقیں واپس آ جائیں. کرونا کی وجہ سے ماحول بہت زیادہ اپسیٹ ہو گیا ہے, گمبھیر حالت چل رہی ہے کیونکہ کوئی خوشی کی لہر نہیں آتی. اسکول تھوڑے دن سٹارٹ ہوئے تو وہ بند ہو گئے, پی ایس ایل سٹارٹ ہوا, کرکٹ سٹارٹ ہوا تو وہ بند ہو گیا. مطلب کوئی بھی چیز سٹارٹ ہو رہی ہے تو مطلب دیکھا جائے تو پی ایس ایل بھی بند ہو گیا, اس تھوڑی سی رونق واپس آئی تھی, لوگ خوش ہو گئے تھے, اسکرین دیکھتے تھے, اسٹیڈیم میں چلے جاتے تھے. پھر اسکول بچوں میں اتنے جب جیسے اسکول سٹارٹ ہوا بچے اتنے زیادہ خوش ہو گئے تھے, کوئی خوش نہیں تھے, ہمارے والے تو رو رہے تھے. ان کے فیسز سے نظر آیا تو وہ کافی زیادہ خوش تھے اور وہ مطلب جا رہے تھے اچھے طریقے سے. اور اب ان کے ایگزامز بھی ہو رہے ہیں, ان کے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں اور اسکول بند ہو گئے ہیں. مطلب اس کی وجہ سے تو مطلب 2019 سے 2021 میں 2021 میں مطلب سکولز جو ہیں ایجوکیشن جو ہے وہ بالکل ختم ہوئی ہوئی ہے. ہاں بس فی الحال تو لوگ آن لائن پہ ہی سیکھ رہے ہیں اور ساری چیٹنگ کر کے پاس ہو رہے ہیں. مطلب ایک تو سیکھنا ہوتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ پاس ہیں, آپ پاس ہیں, آپ ایگزام دیے بغیر پاس ہیں. تو بچوں میں یہ یار ویسے جس نے پڑھنا ہوتا ہے نا وہ اس سچویشن میں بھی گھر پہ ریسرچ کرتا ہے, ویکیپیڈیا سے, گوگل سے پڑھ لیتا ہے, خود یہ آرٹیکلز لکھتا ہے, خود اپنی نالج بڑھا رہا ہوتا ہے. جس نے نہیں پڑھنا ہوتا نا وہ کلاس میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتا. مثال آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن مطلب جس نے پڑھنا ہوتا ہے نا وہ ہمیں اپنے ماں باپ کہانیاں سناتے ہیں نا کہ میں جب اسکول جاتا تھا تو 20 کلومیٹر پیدل جاتا تھا, چپل نہیں ہوتے تھے, کپڑے پھاڑ رہے ہوتے, پیچھے کتے لگ جاتے تھے, پھر ہم اسکول پہنچتے تھے, وہاں پہ سارا دن پڑھتے رہتے تھے. مجھے پتا تھا سارا دن وہ بیٹھ کے نا وہاں پہ چپس کھا رہے ہوتے تھے, پاپڑ کھا رہے ہوتے بتا دیتے. وہ یہ جو لوگوں کی چیئرز ہیں, بینچ ہیں, ہم تو ٹاٹوں پہ پڑھتے تھے, بارش ہو جاتی تھی تو ہم پھر بھی پڑھ رہے ہوتے تھے, ہماری بکس گیلی ہو جاتی تھی. یا ٹھیک ہے.
بندہ مجھے پھر بھی کچھ نہیں کیا. اچھا اس کے بعد واپس آتے تھے تو شام ہو چکی ہوتی تھی, پھر پڑھتے لالٹین لگا کے. تمہیں بھی یہ چیز ملتی ہے, وہ اس کے بیٹے کو دیکھو ذرا کیسے دن رات پڑھتے, اور تم میں بھی کہتا ہوں اس کے باپ کو دیکھ لو. یار دیکھو پڑھائی جو ہے نا یہ بہت نیچرل چیز ہے. پڑھائی جو آپ کتابوں میں ہوتی ہے نا یہ پڑھائی نہیں ہے. پڑھائی ہوتی ہے جو آپ کے پاس نالج ہوتا ہے, جو آپ کے کہاں پر کام آتا ہے. فار ایگزامپل میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. 5ویں تک میں رٹے لگاتا رہا کیونکہ ہمیں اسکول میں بتایا گیا یہ رٹا لگاؤ. فار ایگزامپل دس از اے بوائے, دس از اے بوائے, آپ رٹا لگاتے رہو, دس از اے بوائے, دس از اے بوائے, دس از اے بوائے. لیکن اگر باہر آ کے کسی سے انگلش میں بات کرنی ہوتی تو مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا تو سلام کیسے کرنا ہے, ہائے کے بعد کیا ہوتا ہے, ہاؤ آر یو کا جواب کیسے دینا ہوتا ہے. نالج ہوتی ہے کہ آپ ان کو بولنا سکھائے, طریقے سے سکھائے. جو طریقت ہوتی ہے نا, جس طرح ہم طریقت پہ چلتے ہیں اپنے دین کے, اسی طرح طریقت ہوتی ہے اس دنیا پہ چلنے کی. چیزیں کیا ہیں, ٹی وی کیا بنتا ہے, یہ مائک کیا ہے, یہ موبائل کیا ہے, سافٹ ویئر کیا ہے, کپڑے کیا ہے, وہ کون ہے, یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ کرتی ہے. تو جو میں نے اس دن ایک میرا کزن تھا, وہ مجھے تنگ کر رہا تھا, تمہارے میٹرک میں 51% آئے تھے, 51% آئے تھے, میرے 92%. میں نے کہا پتر تو بھی انجینئر نہیں بنا, ڈاکٹر نہیں بنا, میں بھی انجینئر ڈاکٹر نہیں بنا. تیرے میٹرک میں 92% کا کیا ہوا, میرے میٹرک میں 51% کا کیا ہوا. تو دکان چلا رہا ہے, میں پھر بھی ایک جاب کر رہا ہوں. سین یہ ہے کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, میٹر کرتا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, ملک ریاض یار بہت بڑا ایگزامپل ہے یار. اس بندے نے کچھ پڑھائی نہیں کی لیکن دنیا پاکستان کا امیر ترین بندہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے کیا راتوں کو بیٹھ کے بایو کے وہ فارمولے یاد کیے تھے, نہیں, اس کی اپنی نالج, اپنی سوچ, اس کی وہ سوچ اس کے کام آئی. یہ والا بھی میمز چلا تھا کہ وہ اب میتھ کے ٹیچر سے جا کے پوچھوں کہ یہ لیمڑا تیمرا پہمڑا کہاں کام آتا ہے بھائی, شادی بھی ہو گئی میری, وہاں بھی کام نہیں آیا. ہاں یہ میرا ایک دوست ہے, وہ کہتا ہے میں نے سوچا تھا کہ اس طرح نہ کریں, بچے جو ہے یہ دیکھ کے یہ نہ ہو کہ یہ دونوں جو اینکرز ہیں نا یہ ہمیں پڑھائی سے دور کریں. ہمارے بچوں کو آپ پڑھیں, جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ پڑھیں, لیکن نالج حاصل کریں دنیا سے, اپنے سراؤنڈنگ سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے ٹیچرز کی ایکسپیرینس. جو سب سے بڑا نالج آپ لوگوں کے ایکسپیرینس سے شیئر گین کر سکتے ہیں, اور ایکسپیرینسز آپ کو یوٹیوب سے لے کے, ویکیپیڈیا سے لے کے, اور ٹویٹر, انسٹاگرام, ہر جگہ سے پڑا ہوتا ہے. یعنی کہ میں یہ انفلوئنسر نام ہر کوئی اپنے ساتھ لگاتا ہے نا, تو ہم ہنستے تھے اس پہ کہ یہ دیکھو 13 سال کی عمر میں انفلوئنسر بن گیا. لیکن جب آپ ان کو دیکھتے ہو نا تو وہ واقعی ہم سے جس 30 سال کی عمر میں ہم ہیں وہ 13 سال میں بن جاتے. کیوں؟ وہ کتابوں پہ نہیں جاتے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, دس از اے بوائے, ہی از اے گرل, شی از اے گرل, ٹھیک ہے, یہ پڑھ کے اس کو کیا ملنا ہے. باقی آپ نے رٹا مارا تھا میرے ہاتھ میں. یہ سچ میں 5ویں تک ہمیں ٹیچروں نے یہی پڑھایا ہے یار. میں کہتا ہوں کیا تھا یہ یار, مطلب ٹھیک ہے, اس سے بہتر تھا کہ میں پڑھتا ہی نہیں اور گھر میں ہی سیکھ لیتا. کارٹون دیکھ کے میں نے آدھے سے زیادہ چیزیں, میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, یہ جو بچے موبائل پہ کارٹون دیکھتے ہیں لیکن بہت شروع سے نہیں, تھوڑا 5-6 سال کی عمر کے بعد, وہ ہم سے زیادہ نالجبل ہوتے ہیں. میں نے آدھی انگلش کے ورڈ سیکھے کارٹون سے, میں نے آدھی ٹرمینالوجیز اور چیزوں کے نام سیکھے کارٹون سے, ٹھیک ہے. ایون کہ مجھے کنٹریز کے نام تک پتہ چلے کیپٹن پلینٹ کے کنٹری کارٹون سے, ٹھیک ہے. تو وہ ہم لوگوں نے ان چیزوں سے سیکھی. اسکول میں ہم جاتے تھے صبح, آج کچھ پڑھیں گے, اور میرے ایک چاچا تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, میں جب بھی اسکول سے آتا تھا تو وہ مجھے دور سے تعلیم حاصل کر لی, میں کہتا تھا جی کر لی. وہ کہتے اللہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاس والے گاؤں میں گیا تھا. وہ یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے اور مجھ پہ ہنستے تھے کیونکہ یہ بھاری بیگ باندھا ہوتا تھا جس کا 20 کلو وزن ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک ہی لائن, ہی از اے بوائے کو ہم 20 بار نیچے لکھتے تھے ہوم ورک, ہی از اے بوائے, ہی از اے بوائے, ہی از اے بوائے. بھائی ہی از اے بوائے تو کیا اکاڑ لیا اس نے, یا میں نے کیا اکاڑ لیا. بہت دکھ ہوا آپ کی اتنی دکھی سٹوری سن کے. پھر 6 میں یہاں اسلام آباد آ گیا تو میں نے کہا یار یہاں پر تھوڑا چینج ہوگا, تو یہاں پر ہی از اے بوائے سے شی از اے گرل ہو گیا, بس یہ چینج آ گیا. اور میٹرک تک ہم پھر نہیں, میٹرک میں پھر 8ویں تک 8ویں تک نہیں, اب تو ایڈ ہو گیا کافی زیادہ بچوں کے, جیسے ہی پلے گروپ نرسری سے ان کو کارٹونز دکھائے جاتے ہیں, ان کو پوئمز سکھائی جاتی ہیں, ان کو ساؤنڈ سکھائے جاتے ہیں. ان سے بہتر ہوتا ہے کہ وہ جو کھیلنے کودنے میں ان کو لگاؤ, ان کو بولو جمپ کرو, دوڑو, کرکٹ کھیلو, کچھ ایکٹیویٹیز کرو. نہیں بھائی اس میں ABCD وہ ترانہ رٹا دیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. 8ویں تک ہمیں رٹے لگائے, جیسے ہی 9th میں گئے فزکس بایو کیمسٹری, یہ کون سی دنیا ہے, یہ مینڈک کیوں کھولا پڑا ہے, بہت مشکل تھا بھائی. یہ کیا کون سی, ہمیں تو لگا تھا میٹرک تک ہی از اے بوائے ہی چلے گا. وہ رٹوں کے بعد فوراً وہ رٹا بھی نہیں لگتا تھا, پتہ ہے, وہ نہیں لگتا, وہ جو اس کو سمجھنا پڑتا تھا, وہ جو اینیمل سیل پلانٹ سیل ہوتا تھا اس کو تو رٹا بھی اس کو سمجھنا پڑتا تھا. تو ہم نے کیا کیا, 14 شاخیں ہیں, پھر یہ شاخ ہے, پھر وہ شاخ ہے, اف. ہاں پھر ہم نے اس کو بھی شاخیں کر کے رٹے لگا کے 50% لے لیا. میں کہا رٹا لگاؤ, اب کیا سیکھنا. اچھا پھر ہم نے کہا FSC میں تھوڑا کچھ الگ ہو گیا. FSC میں گئے, وہی میٹرک کی کتابیں FSC میں آ گئی. بالکل, فرسٹ ایئر کی 9 سے ملتی تھی, سیکنڈ ایئر کی 10 سے ملتی تھی. پھر ہم بیٹھ گئے اب کیا ہوگا.
अब ये होगा कि दोबारा से रट्टा मारा जाए। हाँ, फिर हम यूनिवर्सिटी में आ गए, वहाँ तो रट्टा ही नहीं लगता, वो बोलते थे असाइनमेंट होगा। पहले तो ये असाइनमेंट क्या चीज़ होती है भाई, फिर अगले सीनियर से पूछ रहे हैं यार ये असाइनमेंट क्या होता है, फिर उसने बोलता है सामने कैफेटेरिया जाओ, वहाँ पर एक किताबों की दुकान होगी, आप उसको बोलो मुझे असाइनमेंट दे, वो असाइनमेंट दे देगा। और मैं लिटरली गया, मैंने कहा कि असाइनमेंट दो, मुझ पर हंस रहे थे, भाई आप ठीक है, दिमाग ठीक है, असाइनमेंट आप हमें देंगे, हम प्रिंट करके देंगे। बिल्कुल, ये तो होता है। हाँ, फिर मुझे मेरे भाई ने समझाया ये रिसर्च करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। मैंने कहा ये मैं करूँगा, ये हमें करना पड़ता है। फिर भाई हमें पता चला अच्छा ये होती है असाइनमेंट और ये होती है पढ़ाई। खुद से कुछ करने को पढ़ाई कहते हैं। चलिए जी, फिलहाल इसी गुड नोट के साथ कि आप खुद से पढ़ें। अगर आप मुतमईन नहीं है कि आपको आपकी टीचर जूम्स क्लास में या ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते तो खुद से पढ़ो ना भाई, रिसर्च करो। सारा दिन यूट्यूब पे वो डकी बाई और केरी मिनाटी देखने के बजाय कुछ इन्फॉर्मेटिव देख लो, यूनिवर्स के बारे में देख लो, पॉलिटिकल कुछ देख लो, ठीक है। तो उन्होंने अपना टाइम गुजार लिया, अब आप लोगों का टाइम है, अपना टाइम आप पढ़ें और रिसर्च करें, नॉलेजेबल चीज़ें देखें जिसमें नॉलेज हो, जिसमें आपको जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो देखें। सही है। फिर जी क्या चीज़, जी 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 मौसम हम शुरू में लोगों को बता चुके हैं कि छतरियाँ लेके निकले क्योंकि आप गीले हो जाएंगे, ठीक है, और गीले आप होंगे तो आप बीमार हो जाएंगे और फिर आपको सबस चाय पीने तक काफ़ी टेबलेट्स पहले लेनी होगी, ठीक है। सबस चाय भी और टी भी, कॉफ़ी भी और फिर वो जुशांदा भी, फिर टैबलेट्स भी, इन सब से बचने के लिए बेहतर है कि आप बाहर ही ना निकले, घर ही बैठो, वैसे भी करो ना। नहीं, अपने आप को सिक्योर रखें, स्वेटर यूज़ करें ज़्यादा, मतलब ये ना कि कहें कि पिछले दिनों बहुत गर्मी हुई थी, लॉन के सूट निकाल के पहनना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पिछले दिनों वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी थी। चलिए फिलहाल जो है हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल जुम्मा है, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी और फिलहाल जो है खुश रहे, अपना आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरे, अल्लाह करे। तो इजाज़त चाहेंगे आपसे तैयबा, अल्लाह हाफिज़, पॉजिटिव रहें और अल्लाह हाफिज़।